گیا ہو، اپنے مردوں کو لے کے آؤ، ثم نبتہل، محبوب پھر مباہلہ کرو۔ اب یہاں پر دیکھو ذات مصطفیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ نہ دو ابناؤنا ابناؤکم، ہم اپنے بیٹے کو لاتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو ذات مصطفیٰ نے کون سے بیٹے ساتھ لے کے گئے تھے؟ وہ کون سے بیٹے تھے؟ آقا نے حسن حسین کو ساتھ لیا کہ یہی سب رسول اللہ اصل میں ابنائے رسول اللہ ہیں، یہی رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ان سے نسل جاری ہوگی۔ اتنا گہرا تعلق ہے، یہ گہرا تعلق ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ اور شہادت کے لیے، شہادت جہری کے لیے 3-4 اس کے عوامل ہوتے ہیں کہ گھر چھوڑنا پڑتا ہے، عزیز و قارب کو خیر بات کہنا پڑتا ہے، نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، سفر کی صعوبتیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، خوف و ہراس برداشت کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے امام حسین پہ وارد فرمائی، ان پہ وارد ہوئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی خوف دے کر، کبھی خوف و ہراس میں مبتلا کر کے، کبھی مال میں نقصان دے کر، کبھی اولادوں کو مار کے، کبھی تمہیں تکلیفیں پر دینے کے دے کر تمہیں آزماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو تمام مصائب میں صبر کرتا رہے اور ہر مصیبت میں یہ کہے اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ہر مصیبت کے آنے پر یہ کہے کہ یہ اللہ کی جانب سے آئی، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام کو دیکھیے، مدینہ المنورہ سے، وہ مدینہ جہاں پر ان کا بچپن گزرا، ان کی ولادت ہوئی، اور اس مدینہ میں وہ دوش مصطفیٰ علیہ السلام پر سوار ہو کر مدینہ گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اس مدینہ کو چھوڑنا پڑا۔ اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی تربت انور کی زیارت چھوڑنی پڑی، اور جوار رحمت مصطفیٰ چھوڑنا پڑا۔ یہ سارا کس لیے؟ کس کی وجہ سے؟ اس یزید لائن کی وجہ سے کہ اس نے حکومت سنبھالتے ہی یہ حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ ولید بن عتبہ کو اس نے پیغام بھیجا کہ فوری طور پر بنو ہاشم میں چشمہ چراغ حسین بن علی سے میری بیعت لے لو۔ اسے خوف، یزید کو ایک خوف کا حق تھا۔ وہ خوف کیا تھا کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے امام حسن کا معاہدہ ہوا تھا، امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت حضرت معاویہ کو سپرد کر دی تھی، اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی حضرت معاویہ کا انتقال ہو جائے گا، جب ان کا وصال ہوگا، تو یہ حکومت ساری کی ساری سلطنت اسلامیہ بنو ہاشم کو واپس چلی جائیں۔ اور بنو ہاشم میں چشم چراغ کون تھے؟ فقط امام حسین زندہ، جن کی حکومت لوٹتی تھی۔ اسے یہ خوف تھا نہ جانے وہ کہیں اعلان نہ کر دیں، اگر اعلان کر دیا تو لوگ ان کی طرف پلٹ پڑیں گے، مجھے کوئی پوچھے گا نہیں۔ اور ولید بن عتبہ جو تھا وہ محب اہل بیت تھا، وہ اہل بیت کا محب تھا، وہ گستاخی نہیں کر سکتا تھا، لیکن چونکہ ایک چیز جو تھا وہ جاسوس بھی تھا۔ اس جاسوس نے کہا کہ ولید، اے والی مدینہ، ان کو پیغام بھیجو تاکہ رات کے اندھیرے میں آپ کے دارالعمارت میں آئیں اور آ کر ہمیں بتائیں ان کا کیا فیصلہ ہے، انہیں اطاعت قبول کرنی ہے یا جان دینی ہے۔ اس بدبخت لائن یزید نے کہ خط میں لکھا تھا کہ اے ولید، ان کو بلا کر میرے لیے بیعت دے دو، اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کے سر قلم کر دو۔ اس خط میں یہ لکھا، اس ولید نے پیغام بھیجا۔ اس وقت
امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھائی وہاں بیٹھے ہیں، یہ دونوں چچا بھتیجا وہاں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کی پیغام آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ حسین میری خواہش ہے کہ ہم چند نوجوانوں کو ساتھ لے لیتے ہیں، اکیلے نہیں جاتے۔ اس وقت ولید نے کبھی کسی کو بلایا نہیں، یہ اس کے آرام کا وقت ہے، اس آڑے وقت میں اور رات کے اندھیرے میں بلا رہا ہے، بات خطرناک ہے کیونکہ یزید حاکم ملک بن چکا ہے اور حضرت معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو یہ خبر تھی، تو اس نے وہ پیغام بھیجا ہوگا، تو لہٰذا ہم کچھ اپنے جوانوں کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جانے دیکھتے ہیں کہتا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کر لیا، 30-40 افراد دے لیے ساتھ، لے کر چلے گئے۔ دارالعمارت میں صرف 2 جاتے ہیں، باقی باہر کھڑے رہے۔ جب وہ خط ولید نے دیا، ولید کہنے لگا کہ میرا ضمیر اور میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا، اے امام علی مقام میں یہ خط پڑھ کے سناؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ گستاخی معاف کر دیں کہ میں نے آپ کو اپنی دارالعمارت میں بلایا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوتا اور پیغام دیتا، لیکن اس بدبخت کی وجہ سے یہ جو جاسوس میرے ساتھ آیا ہے، میرے ساتھ بیٹھا ہوا، اس کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ آپ نہ جائیں،